اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین اکرام کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو میرا وی لاگ ہے، یہ میرے سارے وی لاگ با مقصد ہوتے ہیں، ان میں انسپائر کرنا ہوتا ہے، موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، میسیج دینا ہوتا ہے، لیکن یہ ذرا غور سے سنیے گا، یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص انتہائی غریب تھا۔ اس کو کبھی کبھار کوئی تھوڑی سی روٹی مل جاتی تو وہ کھا کے گزارا کر لیتا، ورنہ جو پتے شتے کھا کے گزارا کرتا۔ تو ایک دن اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ چلے جا رہے ہیں، تو اس شخص نے پوچھا کہ اے موسیٰ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں۔ یہ جو میں واقعہ سنانے لگا، ممکن ہے آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہو، سنا ہو سکتا ہے کسی امام صاحب سے سنا ہو، کسی عالم سے سنا ہو۔ بہرحال میں آج کسی مقصد کے تحت آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ پہلا اس شخص نے پوچھا کہ آپ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں تو پوچھئے کہ میری قسمت میں کوئی رزق کتنا ہے باقی، اور جتنا ہے مجھے اکٹھا ہی دے دیں، کم از کم میں پیٹ بھر کر تو کھانا ایک دفعہ کھا لوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو فرمایا کہ اس شخص نے پوچھا کہ جی آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میری قسمت میں کتنا رزق ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے پوچھا تھا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، اس کی قسمت میں صرف 2 روٹیاں رہ گئی ہیں۔ تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے۔ صرف 2 روٹیاں میں نہیں طلب کرتا۔ وہ واپس گزرے اس شخص کے پاس سے، اس شخص نے پوچھا، بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، پوچھا کہ کیا آپ نے پوچھا کہ میری قسمت میں کتنی روٹیاں ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہاری قسمت میں 2 روٹیاں ہیں۔ اگر 2 روٹیاں لے آتے، میں آج پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ سوچا کہ تم 2 روٹیاں آج ہی کھا لو گے تو پھر تو بھوکے مر جاؤ گے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے 2 روٹیاں دے دیں۔ بہرحال جب دوبارہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو 2 روٹیوں کا واقعہ دہرایا، اور 2 روٹیاں آپ جیسے تاریخ بھی سائلنٹ ہے، مجھے نہیں پتہ، 2 روٹیاں بہرحال اس شخص کو مل گئیں۔ تو کچھ عرصے کے بعد، اب یہ بھی میں نہیں جانتا 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے، سال کے بعد وہیں سے گزرے جہاں وہ مفلس الحال شخص جو نوالے ایک نوالے کے لیے ترستا تھا، اس کے پاس انتہائی رش تھا اور وہ دھڑا دھڑ لوگوں میں روٹیاں تقسیم کرتا چلا جا رہا تھا، دھڑا دھڑ روٹیاں تقسیم کرتا چلا جا رہا تھا۔ اور اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ اس کے پاس تو 2 روٹیاں تھیں، اس کے پاس اتنی زیادہ رزق کہاں سے آ گیا، اتنا رزق اس کے پاس کہاں سے آیا؟ تو آپ اس شخص کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس اتنا رزق کہاں سے آیا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ جب مجھے 2 روٹیاں ملیں، اس میں سے میں نے 1 روٹی کا آدھا حصہ، آدھی روٹی میں نے کھا لی، اور باقی 1.5 روٹی جو تھی وہ میں نے اللہ کی راہ میں غربا میں تقسیم کر دی۔ پتہ نہیں پھر کہاں سے رزق آیا، میں نے اس کی روٹیاں بنائیں اور اس کے بعد میں نے لوگوں میں تقسیم کرنے شروع کر دی۔ بات پھیلتی چلی گئی، رزق آتا جاتا ہے، میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، جتنا ضرورت ہوتا ہے میں خرچ کر لیتا ہوں، باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ یہ صدقہ کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو یہ عطا شاید پسند آ گئی ہے، میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ مجھے مزید عطا کرنا نہیں چھوڑتے۔ یہ میسج میرا ان لوگوں کے لیے ہے کیونکہ پاکستان میں امیر اور غریب کا فرق بہت بڑھ گیا ہے۔ جو امیر ہیں وہ بہت امیر ہیں، جو غریب ہیں وہ انتہائی غریب ہیں۔ جس کی تنخواہ 20,000 روپیہ مہینہ تنخواہ ہوگی، وہ کیسے گزارا ہوگا؟ میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو انتہائی امیر لوگ ہیں، انتہائی امیر لوگ ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ لنگر خانے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے شروع کر دیں۔
اللہ ان کی توقع سے زیادہ عطا کرے گا، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ صدقہ تو عمر کو بھی بڑھاتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ موت کو ٹالتا ہے، صدقہ قبر میں کام آتا ہے۔ تو یہ اتنی دولت لے کر کیا کرنی ہے؟ اتنی دولت کا کیا کرنا ہے؟ اس دولت کو اپنے جو ہوتا ہے کفن میں لپیٹ کر ساتھ تو نہیں لے جانا، ادھر ہی رہ جانا ہے۔ پھر اس دولت کی خاطر اولاد میں جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، مقدمے بازیاں ہوں گی، نہ کوئی نماز پڑھے گا، نہ کوئی پتہ نہیں نماز جنازہ پہ چلے جائیں گے، بعد میں نہ قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں جائے گا۔ ایسے حالات ہوتے ہیں، کیونکہ پیسہ آپ چھوڑ جاتے ہیں، اگلے جو آپ کی اولاد نسل جد نسل ہے ان کو بھی پیسے کی لت پڑ جاتی ہے اور وہ پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں ایک واقعہ سنانا کافی دیر سے سوچ رہا تھا، سناؤں یا نہ سناؤں۔ بہرحال میں اپنی ذاتی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ خود نمائی کے لیے واقعہ نہیں سنا رہا، بلکہ انسپائریشن کے لیے واقعہ سنا رہا ہوں کہ میں ایک دفعہ ہمارے گھر کے پاس ایک بہت اچھا ریسٹورنٹ ہے، وہاں بہت رش رہتا ہے۔ میں اور مسز تھے، میں گاڑی سے اترا، میں رقم نہیں بتاؤں گا، میں نے کچھ رقم پکڑی اور جہاں لائن لگی ہوئی تھی میں سب سے آگے چلا گیا اور کان میں اس کے کچھ کہا کہ بھئی یہ رقم رکھ لو اور غریبوں جو کوئی ضرورت مند آئے تو اس کو یہ کھانا کھلا دینا۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ جو میرے پیچھے شخص تھا وہ انکوائر کر رہا تھا، پروب کر رہا تھا، پوچھ رہا تھا کہ یہ شخص اتنا غریب ہے کہ اس نے کوئی ادھار لیا ہوا تھا آپ سے کہ اتنی بڑی رقم آپ کو واپس کر رہے ہیں۔ تو چونکہ میرے بالکل بیک سائڈ پہ حلوہ پوڑی لگ رہا تھا تو مجھے ٹرن لینا پڑا، تو میں نے دیکھا کہ وہ جس کو میں نے پیسے دیے تھے وہ انگلی سے اس کو اشارے سے خاموش رہنے کا کہہ رہا ہے۔ کچھ دن یعنی ہفتہ 10 دن کے بعد پھر میرا دل چاہا تو میں اس کے پاس گیا اور اس کو میں نے مزید پیسے دیے، تو وہ اس نے پیسے تو بعد میں پکڑے، اس نے ایک کتابچہ کھولا، کہتا آپ کے پیچھے ایک شخص تھا، اس نے آپ کے بارے میں پوچھا، تو میں نے بتایا کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرنے کا کہا کہ جی مجھے بھی اس میں حصہ دار بنا لیں۔ تو جب 2 ہو گئے پھر اس طرح بات پھیلتی چلی گئی۔ ود ان اے ویک یہ دیکھ لیں ایک کتابچہ ایک صفحہ تھا آدھا تقریباً بھرا ہوا تھا اور لوگوں کے آگے رقمیں لکھی ہوئی تھی، جمع کی ہوئی، اتنی خرچ کر دی۔ میں نے پھر پوچھا کہ فائدہ پوچھنے کا حق تو نہیں، کہ بہرحال کچھ میں بہتری محسوس کی۔ کہتا ہے لیبر کلاس صبح آتی ہے، ہم انہیں صبح نان چنے اور یہ کھلاتے ہیں اور ہم بھی اس پہ تھوڑا سا حصہ ڈال دیتے ہیں، تھوڑا سا حصہ ہم بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو بہت اچھا سلسلہ جا رہا ہے۔ اسی طرح میری مسز نے ایک دن مجھے بہت اچھا مشورہ دیا کہ آپ یہاں پہ بکثرت پیسے دیتے ہیں، آپ میڈیکل سٹور کے اوپر چلے جایا کریں، تو آپ کا سب سے بہترین میڈیکل سٹور والا فلاں میڈیکل سٹور والا ہے، اس کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ بھئی میری یہ جو رقم یہ کچھ رقم رکھ لیں، اور جو کوئی ضرورت مند آتا ہے، قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کے پاس پیسوں کی کمی ہے تو برائے مہربانی یہ والی رقم اس میں شامل کر کے اس کو دعائی دے دیں، دعائی سے خالی ہاتھ کوئی نہ جائے۔ اور اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے کہ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہ 2 سلسلے اور ایک سلسلہ میں نے السلام علیکم کا عام کیا ہے۔ میں پارک میں شام کو سیر پہ جاتا ہوں تو میں وہاں جو کوئی بھی ہو، لیڈیز علیحدہ چل رہی ہوتی ہیں، مرد علیحدہ چل رہے ہوتے ہیں، جو مرد گزرتا ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، میں السلام علیکم کہتا ہوں۔ شروع میں لوگ حیران ہوئے، اب الحمدللہ سب ایک دوسرے کو السلام علیکم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ان پہ عمل کریں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی، میری صحت بھی اچھی ہو گئی، میرے بیماریاں بھی اللہ نے تعالیٰ نے کافی حد تک ختم کر دی ہیں۔ اللہ کا احسان، اللہ کا کرم ہے۔ اب ویڈیو کے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، روز قیامت بغیر کسی حساب کتاب کے بخش دے، اور روز قیامت قربت رسول عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو ختم ہوئی۔ آخر میں ضرور زور دے کر ریکویسٹ کروں گا، پلیز یہ میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں۔
اور نہیں اگر آپ شیئر کرنا سبسکرائب وغیرہ نہیں کرنا چاہتے تو شیئر کر دیا کریں، شیئر نہیں کرنا چاہتے تو زبانی جو باتیں میں بتاتا ہوں یہ زبانی لوگوں تک شیئر کر دیا کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔